صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنے کی توفیق دی. اور آج جو ایک سلسلہ ہم لے کر چلے تھے، ہم نے جناب آدم کی بات کی، ہم نے جناب شیس کی بات کی، اور ہم جناب ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تھے، جہاں سے ہم نے جو ایپیسوڈ ہمارے لاسٹ ہوئے. آج ہم بات کریں، اب جب جناب ادریس علیہ السلام کی ان کے فضائل اور ان کے علم کی بات ہم کر چکے، آج ہم دیکھتے کہ جناب ادریس علیہ السلام ان 4 انبیاء میں سے ہے کہ جن کے بارے میں علماء کا بیان ہے کہ یہ حیات ہے. یعنی آؤٹ آف 1,24,000 پروفٹس 4 نبی زندہ ہیں. ان میں ایک نام آتا ہے جناب ادریس علیہ السلام، جناب الیاس علیہ السلام، جناب خضر اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ چاروں الگ الگ جگہ پہ موجود ہے. تو جناب ادریس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 روایات ملتی ہے. اچھا، قرآن میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 57 جو ابھی سرنامہ کلام لی، سورہ مریم میں اللہ کہتا ہے کہ ادریس کو ہم نے بلند مقام عالیہ تک پہنچا دیا. ادریس مقام عالیہ میں، بلند مقام میں. اور اس طرح بھی روایات ملتی ہے کہ مثلاً آپ 4تھے آسمان پر رہتے ہیں، یا آپ جنت میں رہتے ہیں، یا مثلاً آپ دونوں جگہ پر رہتے، جنت میں بھی ہے، 4تھے آسمان پر بھی ہے، کیونکہ وہ اس وادی کی اور اس جہاں کی باتیں ابھی ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ ترین درجات انبیاء کے قدموں میں گھر عنایت کریں. تو 2 طرح سے روایات ہے کہ جناب ادریس اس دنیا سے کیسے اٹھا لیے گئے. 2 روایات ہے وتھ سلائٹ ڈفرنس. اچھا، دونوں میں سے کوئی بہت بڑی ڈفرنس بھی نہیں ہے. کوشش کروں گی کہ میں دونوں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر سکوں، مگر زیادہ فرق بھی نہیں ہے. تھوڑا سا ایک بیسک تھوڑا سا چینج ورژن بتاتا ہے. پہلی روایت جو امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ایک ملک تھا، ایک اینجل تھا، جس نے شاید خدا کی کوئی تھوڑی سی دیر کر دی تھی، تھوڑی سی کچھ نافرمانی کر دی تھی، یا یہ کہوں ترک اولا کیا، کیونکہ ملائکہ معصوم ہوتے نا، گناہ تو نہیں کرتے، نافرمانی بھی نہیں کرتے اللہ کی، ترک اولا ہو گیا اور خدا نے اس کو عقاب میں مبتلا کر دیا. اب جب اللہ نے اس کے بالوں پر لے کر اس کو ایک جزیرے میں سزا کے طور پہ اس کو بھیج دیا، اور اتفاق یہ ہوا کہ حضرت ادریس سے اس کی ملاقات ہوئی. تو اس فرشتے نے کہا کہ اے نبی خدا، آپ یہ کرم کر دے، آپ تو نبی ہو، آپ رحمت ہو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے بالوں پر مجھے لوٹا دے اور میری خطا کو معاف کر دے، مجھے میرا پرانا جو مقام تھا، جو ملائکہ کی صف میں، مجھے وہ واپس کر دے. تو حضرت ادریس نے اس کے اوپر یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی، ان کو رحم آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کر کے کہا کہ باری الہ، اس فرشتے کو تو شفا دے دے. اور جب اس کو شفا دے دی تو ایک مرتبہ یہ فرشتہ خوش ہو گیا، بالوں پر مل گئے. اللہ نے حضرت ادریس کا وسیلہ قبول کیا اور اس ملک کی توبہ قبول ہوئی. اب یہ ملک اپنے بالوں پر لے کے اڑنے لگا، مگر اسے کچھ یاد آیا اور پلٹا، اور پلٹنے کے بعد کہتا ہے نبی خدا، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، تو اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو بیان کرے کہ میں آپ کی کوئی خواہش پوری کر سکوں. اچھا، یہاں پہ میں حضرت ادریس کا تقابل نہیں کر رہی ہوں، میں ان کو کمپیر نہیں کر رہی ہوں، یہ بھی معصوم ہے، نبی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ، ایک
point to be noted here, to ponder upon. سارے انبیاء میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس قرار دیا، امام انسانوں کا. یعنی 1,24,000 انبیاء میں جو امام کا لقب پایا وہ حضرت ابراہیم نے پایا، امام الناس، انسانوں کا امام. دیکھیں سید المرسلین کی عظمت اور ہے، ان کی فضیلت اور ہے، وہ تو کسی نبی سے ان کا مقابلہ ہی نہیں. مگر باقی جو 1,24,000 -1 میں جو انبیاء میں ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم کو امام الناس کا خطاب ملا. کیوں؟ ون ریزن could be کہ جب حضرت ابراہیم اس آگ نمرود میں تھے اور بالکل جلنے والے تھے، اور جناب جبرائیل نے آ کے کہا کہ کیا کوئی حاجت ہے، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، تو بالکل ہم کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، بالکل کہہ دیتے اے جبرائیل مجھے اپنے پروں پہ بٹھا کے آگ سے نکال دے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعتقاد اللہ کے اوپر کہ حاجت تو ہے، بچنا تو چاہتا ہوں مگر اپنے رب سے حاجت ہے، کسی مخلوق خدا سے نہیں ہے. اور اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس نبی کو امام کا خطاب دے دیا. اور یہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، ان کی بھی کوئی نہ میں ترک اولا کہوں گی، نہ میں ان کو کوئی کمپیر کروں گی، مگر ہاں امام کا لقب نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کہ جب اس ملک نے جو ابھی انہی کی دعا سے شفا پایا ہے، اور جب اس نے کہا کہ now I want to return you the favor، کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، تو جناب ابراہیم نے کہا حاجت، جناب ادریس نے کہا حاجت تو ہے، پوری کرے گا. کہا کیوں نہیں؟ کہا چل تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا آسمانوں پہ جا رہا ہوں، بالوں پر مل گئے، میرا اولڈ پوزیشن، میرا جو کام مجھے مل گیا، میں اپنے اس منصب کی طرف جا رہا ہوں. کہا مجھے بھی لے چل آسمانوں کی طرف، میں آسمان کی سیر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ سے اجازت لی، اللہ نے کہا لے چلو. وہ پر پہ بٹھا کے اپنے بالوں پر پہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی سیر پہ لے چلا. جناب ادریس علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ پہنچے اور جب ملائکہ سے ملاقات کی تو ملک الموت جو پہلے آسمان پہ تھا ملا. ملک الموت سے سلام دعا خیر خیریت ہونے کے بعد ایک مرتبہ جناب ادریس نے کہا ملک الموت مجھے تجھ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے. کیا ریکویسٹ ہے؟ کہا کہ میری روح قبض کر. تو جناب ملک الموت یہ کہتے کہ ارے لوگ کہتے ہم کو موت نہیں چاہیے، ہم کو تھوڑی زندگی دے دے، آپ خود سے آ کے کہہ رہے ہو میری روح قبض کر. تو جناب ادریس نے کہا سنا ہے کہ موت کا مزہ بڑا تلخ ہوتا ہے، اور یہ موت اور یہ روح نکلنے کی شدت مجھے ہنسنے نہیں دیتی. میرا اسمائل، میرا سکون سب کچھ چھن گیا ہے، میں کوئی زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتا، کچھ کرنے جاتا ہوں مجھے موت یاد آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو خدا بھی تعجب کرتا ہے جب بندہ بڑی بلند آواز میں ہنستا ہے نا، تو اللہ بھی تعجب کر کے کہتا ہے جب تجھے معلوم ہے کہ مرنا ہے تو اتنے خزانے کیوں بھر کے رکھے. جب تجھے معلوم ہے، اچھا تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مجھے کب موت آنے والی، اور تجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اور تجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے میرے بندے کہ تو جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا، تو ہنس کیسے سکتا ہے، تو کھا کیسے سکتا ہے، تو اتنا بے فکر ہو کے سو کیسے سکتا ہے. اور جناب ادریس نے اس کا بیسٹ ایگزامپل دیا کہ کچھ کھانے جاتا ہوں موت یاد آتی ہے، آرام کرنا چاہتا ہوں موت یاد آتی ہے، بازار میں جاتا ہوں موت یاد آتی ہے. اس موت کی تلخی نے میری زندگی کا لطف لے لیا ہے. اور سنا ہے کہ روح نکلنا بہت ہی شدید ہوتا ہے. تو اے ملک الموت مجھے بتا روح نکلنے کی تکلیف، یعنی ایک بار اگر میں اس مرحلے سے گزر جاؤں تو شاید جب میری ایکچوئل ڈیتھ آئے گی تب مجھے تھوڑا ایک ایسے نہیں آئی ہیو ڈن اٹ بیفور، تو تھوڑی سی ہمت بندھے گی. یہ ملک الموت نے پھر اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے روح نکال دے. روح قبض ہوئی. کہاں پہ؟ آسمان پہ. ملک الموت نے روح نکالی، ان کی روح قبض ہوئی. 1 گھنٹے بعد روح واپس ڈال دی، بیکاز موت کا وقت تو تھا نہیں، یہ تو ٹیمپرری تھا. تو کہا ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی، روح قبض کی اور فوراً 1 گھنٹے کے بعد اس روح کو واپس ڈال دیا. کہے نبی خدا موت کا مزہ چکھا؟ کہا چکھ لی. اوکے اب کیا کرنا ہے؟ اب اس فرشتے کے پاس آئے، کہا لے چل اب مجھے آسمان کی تفریح پہ. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، سارے آسمانوں کی سیر کرتے کرتے پہنچے جہنم کے کنارے. کہ یہ جہنم ہے؟ کہا اچھا مالک سے کہو جہنم کے دروازے کھولے. جہنم کے دروازے یا کھڑکیاں کھولی گئی اور قریب سے حضرت ادریس گزرے، یعنی جہنم کی آگ کی حدت کو محسوس کیا. جب جہنم کی آگ کی حدت کو دیکھا اور ایک مرتبہ خدا کی جلال کو جب پیش نظر دیکھا اور خدا کا ذکر کرتے ہوئے وہاں سے بھی گزر گئے.
پھر ایک مرتبہ کا کوئی اور حاجت کا، اب ایک حاجت اور ہے، آسمانوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، تو جنت کیوں چھوڑ دوں یہاں تک آ کے، مجھے جنت میں لے جا۔ جنت کے دروازے پہ آئے، جنت کے دروازے کو دستک دی، یا علی کی صدا گونجی، مرتبہ رضوان نے دروازہ کھول کے ویلکم کیا، کون آیا ہے؟ نبی خدا ہے۔ رضوان نے نبی خدا کو انٹر کیا، مرتبہ حضرت ادریس جنت میں گئے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کی سیر کی۔ ایک وقت گزر گیا، اس فرشتے نے کہا چلو واپس جانا ہے، اب آپ کو زمین پر بھی تو چھوڑنا ہے، زمین سے لے کے آیا تھا، جنت دکھا دی، اب چلے آپ کو واپس زمین پہ لے کے جانا ہے۔ تو جناب ادریس، روایت کہتی ہے کہ ایک جنت کے ٹری کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، اب میں جنت سے باہر نہیں نکلوں گا، جنت میں لی ہے کون چھوڑ کے جائے۔ تو وہ فرشتہ تو پریشان ہو گیا کہ اے نبی یہ کیا کہہ رہے ہو، میں تو گھمانے لایا تھا، آپ تو رہ گئے، کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہا دیکھ اللہ نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو میں نے موت کا مزہ چکھا۔ تو نے کہا اللہ نے کہا کہ ہر کوئی جہنم کو دیکھے گا، تو جہنم کے کنارے سے گزر گیا، میں نے جہنم کی حدت بھی دیکھی۔ یعنی سورہ اعراف میں اور دیگر سورتوں میں ہے نا کہ جنت والے دوزخ والوں کے حال کو دیکھیں گے اور دوزخ والے جنت والوں کو دیکھ کر اپنے پشیمان ہوں گے۔ کہ اللہ نے جو کہا قرآن میں ہر چیز صحیح ہو رہی ہے، میں نے موت کا مزہ بھی چکھا ہے، میں نے جہنم کی حدت بھی دیکھی ہے، کہ اور پھر خدا نے کہا جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے وہ جنت سے باہر نہیں آتا۔ میں تو آ گیا جنت میں، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اب وہ ملک پریشان ہوا کہ ابھی آپ کا ٹائم نہیں ہوا یہاں آنے کا، مگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ التجا کی، پروردگارہ نبی تیرا ہے، جنت تیری ہے، میں تو ایک ذریعہ بنا تھا، اب کیا کروں، میں ملک ہوں وہ نبی ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ خدا نے کہا اے فرشتے اسے وہیں رہنے دے، جو ان کا روح نکلنے کا پروسیس اور واپس آنا تھا یہ بھی میری مرضی سے تھا، ان کا آسمانوں پہ آنا بھی میری پرمیشن سے تھا، ان کا جنت میں داخل ہونا بھی میری پرمیشن سے تھا، اور اب وہ وقت معلوم تک جنت میں رہے گے یہ بھی میری مرضی سے ہے۔ سو دس از وتھ مائی پرمیشن، ان کو جنت میں رہنے دو۔ اور اسی لیے جو قرآن کہتا ہے کہ ادریس مقام عالیہ، بلند درجوں پہ رفعت اللہ نے ان کو عطا کر دی، اور وہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ روح واپس جسم میں ڈالی گئی تھی تو آج بھی زندہ ہے، جنت میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یا چوتھے آسمان پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور روایات کہتی ہے یا قیامت میں، بلکہ یہاں بھی روایات کہتی ہے کہ وہ وقت معلوم یعنی جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ نبی جب آئے گے تو حضرت ادریس بھی دوبارہ زمین پہ اتارے جائے گے اور امام زمان کے پیچھے نماز ادا کرے گے۔ دعا کرتے اللہ ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ ترین درجات عنایت کرنا، ہمارے مرحومین کو بخش دینا، اور جب امام الزمان کا ظہور ہو تو ہمیں بھی اپنے مولا کی امامت اور قیادت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔